اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اسی سورہ ہود کی کل والی جو آیات لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جو 2 آیات دیکھی اس سے اگلی آیت کو پڑھیں گے۔ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 47۔ نوح نے کہا، میرے پالن ہار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ وہی جو ہم نے پچھلی 2 آیات میں دیکھا کہ اللہ پاک نے کتنی سخت بات حضرت نوح علیہ السلام کو کہی، حالانکہ انہوں نے اپنے بیٹے کی سفارش کے لیے کہا کہ اس کو، وہ بھی میرے گھرانے سے ہے تو اس کو بھی بخش دے۔ تو اس آیت میں اس سے اگلا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا جب اللہ پاک نے کہا کہ تو اس بات کو، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے وہ نہ مانگ، اور اس طرح۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ نوح نے کہا، میرے پالن ہار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ تو یہ میرا مقصد یہ آیات شیئر کرنے کا آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہے، یقیناً آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہی ہوں گی، لیکن میں صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں یا توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ اگر کسی اور کے پاس بھی علم ہو، کوئی اتنے بڑے پیغمبروں رسولوں کے پاس یا کچھ ایسا، تو آگے سے ڈیفرنٹ جواب بھی آ سکتا ہے یا کچھ اور بھی ہو، حالانکہ یہ تو اللہ نے ہمیں سارا کلام، پورا اللہ نے ہمیں یہ باتیں کی ہوئی ہیں، تو اللہ ہمیں بتا دیتا کہ نہیں، ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہے یا کچھ چیزیں ہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اب یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے آگے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں۔ یہ ایک obvious سی بات لگتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تو یہی ہے کہ جی یہ تو بس اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ ہی۔ لیکن آپ اگر دیکھیں اپنے ارد گرد کی سوسائٹی میں دیکھیں تو کیا چلتا ہے کہ یہ تو پھر اتنے بڑے پیغمبر ہیں، وہاں تو عام بزرگوں کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بخش دیں گے اور تقدیریں بدل دیں گے اور کیا کیا کر دیں گے، اور نگاہیں ایسے کر دیں گے تو ہاتھ سے ایسے کر دیتے ہیں، تو ہاتھ پھیریں گے تو سارا کچھ ہو جائے گا، یہ وہ۔ تو وہ والی چیزوں کو یاد رکھیں، اور ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر یہی رائج چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب زیادہ تر ہمارے جو فرقہ رائج ہے وہ حنفی فرقہ ہی ہے، اور حنفی فرقے میں کہیں نہ کہیں جا کے یہ چیزیں ہیں ہر جگہ پہ۔ پڑھے لکھے لوگوں میں تھوڑی کم ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی جاتے یہاں تک ہی ہیں، یا سوچ یہاں تک ہی ہے، کیونکہ وہ اٹ سیلف اس فرقے یا اس کی جو تھاٹ پروسیس ہے اس میں تو ہے ہی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو اس لیے یہ شیئر کرنے کا مقصد، اور جیسے یہ جو میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا یہ واقعہ پورا یہ سنایا ہے، تو کچھ لوگ اس کے جواب میں کہیں گے کیونکہ وہ تو اللہ نے کیا اور اللہ نے چاہا۔ تو یہی بات تو میں اسی کی طرف تو لانا چاہ رہا ہوں کہ کرنے والا تو صرف اللہ ہی ہے، کہ اللہ نے اس حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں بخشنا تھا یا اس کو عذاب دینا تھا تو بس دے دیا۔ تو یہی بات تو، یہی تو توحید ہے، یہی توحید ہے کہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، صرف اسی کی طرف آؤ، کسی اور کی طرف جانا ہی تو شرک ہے۔ شرک کیا ہے کہ اس اختیار میں کسی اور کو شریک کرنا، یہی شرک ہے۔ یہی پوائنٹ میں اتنی آیات قرآن پاک کی جو کہ اب شاید بورنگ بھی ہو رہی ہوں کہ جی اتنی ایک ہی بات کو، لیکن یہی قرآن پاک کا بھی طریقہ کار تو آپ دیکھیں نا۔ آدھا قرآن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آدھا نہیں ہے تو کم از کم تیسرا حصہ قرآن کا تو اسی بات کا ہی ہے، توحید کا اور شرک کا ہی، اور مجھے شور ہے کہ آدھا ایٹ لیسٹ ہے۔ تو بار بار اللہ پاک نے بھی یہی بات ہی کی ہے، اور یہی بات تو واضح کرنی ہے کہ صرف اللہ ہی ہے، یہی توحید ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی سننے والا ہے، یہ توحید ہے، اور اس سب میں کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک ہے، یہی شرک ہے۔ یہی پوائنٹ سمجھانے کا مقصد بھی ہے اور یہ آیات شیئر کرنے کا بھی۔ جزاک اللہ خیر۔